ہائے تو فتویٰ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، زبان میری آپ کی ایسے چلتی ہے جیسے اللہ معاف فرمائے شیطان کے ہم پورے دائی ہوں اور اس کے ہم خلیفہ ہوں اور اس کے کام کو ہم لے کے چلیں۔ پوچھا جائے نا، حضرت مولانا محمد علی صدیقی قادری رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا اس حدیث پاک کا۔ پوچھا گیا کہ حسد کس کو کہتے ہیں یا دوزخ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا زبان سے، حدیث پاک کا ترجمہ، ما لنار الا حصائد السنتکم، یہ تمہاری زبانوں سے جو کٹ کٹ کے چیزیں آ رہی ہیں دوسروں کو آگ لگانے والی، یہی تو دوزخ ہے۔ وارث علی شاہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ 73 فرقوں کا جو تذکرہ چلتا رہتا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، 72 فرقے 73 فرقے، اس میں سے کتنے دوزخ میں جائیں گے؟ 72 دوزخ میں، اور جنت میں کتنے جائیں گے؟ ایک جائے گا۔ بزرگ بڑوں کی بڑی بات، پوچھا ان سے کہ دوزخ میں کون جائیں گے؟ فرمایا جس میں بھی حسد ہوگا، جس میں بھی کیا ہوگا؟ حسد ہوگا، وہ دوزخ میں کٹ کٹ کے گرے گا۔ اور بڑے عجیب انداز میں اس کو سمجھایا علم العادات کے اعتبار سے۔ حسد میں کتنے حروف ہیں؟ 3، ہا سین دال۔ ہا کے علم العادات کے اعتبار سے جیسے وہ تعداد نکالتے ہیں 786 بسم اللہ کی تعداد نکالتے ہیں، تو علم العادات کے اعتبار سے ہا کے نکلتے ہیں 4، تعداد کیا نکلتی ہے اس کا عدد کیا نکلتا ہے؟ سین کے نکلتے ہیں 60، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 60 جی 64۔ آخر میں کیا بچا؟ دال۔ دال کے نکلتے ہیں 8، کتنے ہو گئے؟ صاحب بھی لگتا پڑھانا پڑا، کوئی 74 کہہ رہے کوئی 75 کہہ رہے، اور بھائی 64 اور 8 72 بنے، کتنے بنے؟ تو میں یہ حسد دی بیماری جتنے بھی ہو گیا 72 پورا پیکج باندھا میں سارے اتنے جان۔ جیسے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا آپ کے ہنسنے کی برکت سے، ایک آدمی اسی سے روزانہ دعاؤں ہوں گے، اللہ میاں منو زمینہ دے، منو مجھاں دے، منو ٹریکٹر دے، خواب کے دسیا گیا بھی جو تو دعا کرے گا جو تینوں لبنا نا، تیرا جڑا مدے مقابلے چودھری نا انہوں اس ڈبل لبنے، قبول ہی تو پہلے تو نہ کرتا رہا، پھر کہیں بھوکھے مرد نہیں موقع مار گئی ہیں چودرا ہٹا، چلو کچھ تو آئے گا۔ اچھا وہ دعا کرے، ایک ٹریکٹر ادھر 2 ٹریکٹر، ادھر 4 ٹریکٹر ادھر 8 ٹریکٹر، ادھر 4 کلے ادھر 8 کلے، کام چلتا رہا۔ تو ایک دن اسے حسد مردہ حسد ہوئی سڑدا کہنا اللہ میاں منو کانا کر دے تو انہوں انیا کر دے، تو میرے گھر ہے کہ 1 خوہ کھود دے، وہ گھر ہے کہ 2 خوہ کھود دے، آپ بھی مریا ڈوبیا تو انہیں مار دو۔ تو یہ حسد ایسی بیماری ہے۔ تو حسد یہ ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان، وہی ایدے کو کیے گا کوئی ہے۔ تو کم از کم آج ہم یہ تو نیت کریں اندر جو بھی گندگی ہے اس کو اندر ہی رہنے دیں، اے اللہ میں اپنا ظاہری طور پر واپس آتا ہوں، کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اے اللہ میں ظاہری طور پر واپس آتا ہوں تو اندر کو بھی واپس کر دے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت کی بیماریوں سے ہم نکلیں اور اسلام کے اندر داخل ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، 3 مرتبہ فرمایا کہ بحث و تکرار کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، بحث و تکرار کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، بحث تکرار کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہماری رہی بحثیں نہیں ہیں، وہ صحیح وہ غلط وہ صحیح، اس کو چھوڑ دے، تو کدھر کھڑا اپنا تو پہلے بحث کر لے، اپنا فیصلہ کیا کوئی نہیں، اٹھ گیا پوری قوم کے فیصلے کر لیں۔ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ علامہ اقبال جیسی ہستی فرماتے تھے کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس کی کئی دلیلیں ہیں، ایک دلیل فرماتے یہ بھی ہے کہ علامہ احمد شاہ جیسا بندہ مسلمان، کہ اتنا ذہین انسان، اتنا ذہین کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر یہ ساری کتابیں جلا دی جائیں، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ ساری کتابیں، کتب خانے میں ہزاروں کتابیں، جب تک انور شاہ موجود ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دوبارہ ساری کتابیں لکھ دے گا۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ سے
بیان کر کے نکلے، آنکھوں میں آنسو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ مفتی صاحب زندگی تباہ و برباد کر دی احناف کے دلائل اکٹھے کرتے کرتے، احناف کے دلائل کہ احناف کی یہ دلیل رفع یدین نہیں کرنا اس کی یہ وجہ ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا اس کی یہ وجہ ہے، یہ کرنا اس کی یہ وجہ ہے، ایسے دلائل اکٹھے کیے کہ جن پنجابی کا ساتھ بولتی بند کروا دی، لیکن روئے زاروں قطار روئے، کاش کہ ان دلائل کی بجائے امام احمد کا ماننے والا بھی اللہ کی قسم جنتی، امام مالک کی اقتداء کرنے والا بھی جنتی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والا بھی جنتی، ان دلائل میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ کاش قرآن کی خدمت میں، حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت، لیکن روتے ہوئے فرمایا کہ نئی زندگی کو تباہ کر دیا، کاش قرآن کی خدمت میں۔ اور یہی جملہ حضرت مولانا محمود الحسن جو حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور ان کی محبت میں مولانا حسین مدنی جیل ان کو ہی 4 سال کی، ساتھ یہ بھی اپنی بچکڑی اٹھا کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا استاد کی خدمت کروں گا، اس لیے اپنے آپ کو بھی قیدی بنا لیا۔ رمضان آیا تو آنکھوں میں آنسو علامہ محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہا ہم میں سے حافظ کوئی نہیں ہے، یہ رمضان قرآن کے بغیر گزرے گا؟ کہ نہیں استاد جی، آپ کا شاگرد روزانہ 1 پارہ حفظ کرے گا، آپ کو تراویح میں سنائے گا، 30 دنوں میں 30 پارے سنا۔ اتنی بڑی ہستی، اور جب جیل سے نکلے نا باہر، فرمایا میں نے 4 سالوں میں امت کے زوال کی 2 چیزوں کو نوٹ کیا ہے، جب تک یہ 2 چیزیں رہیں گی امت زوال سے نہیں نکل سکے گی، ایک قرآن کا چھوڑنا، دوسرا اختلافات کو پکڑنا۔ جس کو پکڑنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ دیا، قرآن کو اور اختلافات کو گھر سے شروع کر لیں، میاں بیوی کا اختلاف، ہمسایوں کا اختلاف، رشتہ داروں کا اختلاف، سیاست میں اختلاف، علماء کا اختلاف۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا تھوڑے دن پہلے، تو ایک بہت بڑے عالم، میں نے ان سے وقفہ جب ہوا میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا حضرت آپ کے لاکھوں ماننے والے ہیں، اللہ کا واسطہ لوگ دین سے، دینداروں سے بڑے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھیے۔ اینجنا جو میں نہیں لگنا ہے بات نہیں، لاما صاحب حدیث پاک میں آتا ہے اذکر الفاجر، فاجر کو ننگا کرو۔ میں سر پکڑ کے میں کہا لاما صاحب جب ہم قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھیں گے تو عوام بیڑا غرق سمجھے گی۔ میں نے کہا اس کا مطلب کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایک واقعہ دکھا سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ حدیث بیان کریں کسی کو ننگا کیا؟ وہ تو منافقوں کو بھی پردے ڈال رہے ہیں، رئیس المنافقین کے لیے اپنا جبہ اتار کے دے رہے ہیں، اور وہ جانی دشمن جنہوں نے بیٹی کو ذبح کیا، حضرت زینب کے جو قاتل بنے اور حضرت حمزہ کے جو قاتل، کن کن لوگوں کو سینے سے لگایا جن کے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث تو اس مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی آپس میں کوئی رشتہ طے کر رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی جان فلاں آدمی کی طرف میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، آپ اس کے قریبی ہیں کچھ بتا، اب آپ کو حکم ہے کہ اس کی چٹے کٹھے کو میرے سامنے پیش کریں کہ میں اپنی بیٹی کہیں تباہ نہ کر دوں، میں فلاں آدمی سے معاملہ کرنا چاہتا ہوں یا فلاں آدمی میرے سے معاملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے، عمران 2 نمبر بندہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب آپ کو حکم ہے کہ آپ وہاں تذکرہ کریں۔ میں کہ اس کا مطلب تو یہ تھا جب علماء مطلب کو پٹھا لینا شروع کر دیں عوام کدھر مرے گی بیچارے۔ اور یہی حال ہماری تربیت کا ہو چکا ہے، ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں لڑائی۔ اللہ کا واسطہ ہے جو جو یہ چاہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا آج صدقہ کس کس نے کیا؟ سب ہاتھ نیچے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو تیسری مرتبہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے، بڑے نا ڈرتے ڈرتے کہ صدقہ کیا کیا کہ یا اللہ مجھے آج تک جس نے تکلیف پہنچائی ہے میں نے اس کو دل سے معاف کیا، تو بھی اس کو معاف کر دے، یہ صدقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑا صدقہ ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں، مدینہ منورہ سے رب کے عرش تک میں نے تیرے اوپر انوار و برکات اور وہ رحمتیں دیکھی جس کا تو تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں بار بار سوال کر رہا تھا کہ صدقہ کس نے کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے۔
اللہ کا واسطہ ہے، اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اپنا معاملہ درست کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ سودا کرو، اذکرنی اذا غضبت، جب تو غضبناک ہو جائے، غصہ آ جائے، میرے بندے بندی کو میری رضا کے لیے چھوڑ دینا، میرے لیے اس کو معاف کر دینا۔ قدرت ہے کہ تو اس کو مار بھی سکتا ہے، پچھلی اوقات بھی سنا سکتا ہے، کچھ نہ کرنا میری عزت کی قسم، جب جب تیری تباہی اور ہلاکت کا وقت آئے گا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔